بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی جن کو زندہ سمندر میں ڈال دیا گیا، جن کو ایک دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا؟ اور آپ کتنے دنوں تک اس دیو ہیکل مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ اور آپ نے ایسی کون سی دعا پڑھی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس آزمائش کو دور کر دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی اس خاص دعا کے بارے میں بھی بتائیں گے جس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آزمائش کو آپ سے دور کر دیا۔ اس دعا کو کوئی بھی مصیبت زدہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ حضرت یونس اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام متی تھا اور آپ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ قوم بنی اسرائیل ایک واحد قوم تھی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر عراق کے مشہور شہر نینوا کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت عطا فرمائی اس وقت آپ کی عمر 28 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا والوں کو دعوت حق دیتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی بات پر کوئی کان نہ دھرا اور اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں میں مبتلا رہے۔ اس کے باوجود حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے اور گناہوں سے منع کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سالوں تک اپنی قوم کو دعوت حق کی تبلیغ کی، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی۔ اہل نینوا کی اس سرکشی اور مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں عذاب الہی کی بددعا کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اپنی بستی کے لیے بددعا کرنے کے بعد آپ اس بستی سے باہر نکل گئے اور دریائے فرات پر پہنچ گئے۔ وہاں مسافروں سے بھری ایک کشتی روانہ ہونے لگی تھی۔ آپ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ ہی دور گئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفانی ہوائیں چلنے لگیں اور ان خوفناک طوفانی ہواؤں کے اندر وہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ ان طوفانی ہواؤں کی وجہ سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں سوار ہے۔ جب تک اس غلام کو کشتی سے نہ نکالا جائے گا تب تک اس مصیبت سے نجات حاصل نہ ہوگی۔ چنانچہ ملاحوں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کے لیے بددعا کر کے وہاں سے چلا گیا اور شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا، اسی لیے یہ آثار نمودار ہوئے ہیں اور یہ میری آزمائش ہے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں سے فرمایا کہ میں ہی بھاگا ہوا غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، مجھے کشتی سے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر اس کشتی میں سوار ملاح اور مسافر آپ کو خوب جانتے تھے اور آپ کو نیک انسان سمجھتے تھے۔ وہ لوگ آپ کی شرافت سے خوب متاثر تھے، چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو کشتی سے پھینکنے پر انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام قرعہ میں نکلے گا اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ پہلی قرعہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کو دیکھنے کے بعد ملاح اور مسافر کو یقین نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری بار بھی قرعہ اندازی کی گئی۔ ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا۔ اس طرح ملاح اور مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دیو ہیکل بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔
حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے نکل گئے تھے اور 40 دن کے اندر اندر عذاب الہی کے نازل ہونے کی پیشن گوئی بھی کی تھی، مگر ان کی قوم کو اس پر یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، مگر اب تک تو عذاب نہ آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ مگر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح عذاب الہی کے آثار کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کے ٹل جانے کی دعائیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پر نادم تھے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی تو اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ صحیح سلامت حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے باہر نکال دے۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور 40 دن بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا اور اس آزمائش سے آپ کو نجات بخشی۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب ایک بیل دار پودا اگایا۔ روایات کے مطابق یہ کدو کا پودا تھا۔ اس پودے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھی بھیجی جو جنگلی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی اور صبح و شام حضرت یونس علیہ السلام کے لیے دودھ دیتی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام تندرست ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نینوا واپس چلے گئے۔ یہاں لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ اسلام قبول کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے باقی زندگی نینوا ہی اپنے قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے گزاری اور وہیں پر آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ موت سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ بے شک وہ بڑا مہربان اور رحیم ہے۔